خود غدیر کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دن کس سے منسوب ہے، اس دن کا مالک کون ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں، قرآن پاک میں، قرآن مجید میں ہدایت کا سامان بنی آدم کے لیے بہم پہنچایا، فراہم کیا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور اہل بیت کی احادیث کے زاویے کی روشنی میں، اس کے پرتوں میں سمجھا جائے کہ کس طرح سے ہر بات کی دلیل، اس کے لوازمات، اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء جب قرآن کی آیت کے ذریعے سمجھی جاتی ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ غدیر ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں کہ صاحب وہ واقعہ جو آگے رہ گئے ان کو پیچھے لاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے لاؤ۔ حر الظہیرہ، ظہر کا وقت تھا، گرمی شدید تھی، پالا نے شتر کا ممبر بنایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ پکڑ کر بھی بتایا کہ دیکھو یہ ہیں، آواز کے ساتھ بھی بتایا کہ دیکھو یہ ہیں، یعنی جس کی سماعت کام کرے اس کی سماعت کے لیے، جس کی بصارت کام کرے اس کی بصارت کے لیے، اور جس کی سماعت و بصارت علماء نے بعض نے فرمایا کام کرے، اس کو دکھا بھی دیا اور سنوا بھی دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یعنی کیا مطلب یہ درود بھیج دیجیے محمد آل محمد کو۔ معنی یہ ہے، ہاں اگر درخواست ہے میری کہ اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والوں کو بعد میں ایک دفعہ اور بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔ کہ قرآن مجید کس انداز سے گفتگو فرما رہا ہے، یہ ایک ہم غدیر کا ایک زاویہ یہ ہے، یہ لفظ ہے، یہ الفاظ ہے۔ حقیقت غدیر کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو عالم بالا میں بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو اور اس دنیا میں بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو۔ وہاں پر پنجتن ساتھ وہ سمجھ سکتے ہیں، یہاں پر پنجتن ساتھ وہ سمجھ سکتے ہیں، حضرت حجت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک زاویہ غدیر کا، ہاتھ پکڑا بتا دیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ جو نہیں ہے ان کو بتا دے۔ 1,20,000 تقریباً اصحاب رسول کا مجمع، رسول خدا نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر بتایا۔ گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی طویل ہے مجھ جیسے ہیچ مدان کے لیے، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں، وہ نکات ہیں کہ جس کو ملائکہ آ کر بیان کریں، جس کو حضرت ولی اثر آ کر بیان کریں، جس کو رسول خدا آ کر بیان کریں، ہم جیسے لوگ، مولانا لوگ عقل مہتا ہے، مردار کھانے کے مترادف ہیں کہ اب نہیں ہے، ایام غیبت ہیں، تو ہم جیسوں سے آپ لوگ کام چلائیے۔ کیوں میں نے کہا ان یوم الغدیر اشہر فی السماء منہ فی الارض، غدیر کا دن آسمان میں کہیں زیادہ مشہور ہے زمین والوں کی نسبت، یعنی زمین والے سمجھ ہی نہیں پائے، ہاں وہ زمین والے سمجھ پائے جو زمین پر رہتے ہوئے عرش الہی کی سیر کرتے ہیں۔ کون سمجھ سکا؟ وہ سمجھ سکا کہ جس نے کہا کہ یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس کے اور میرے۔ آسمانوں میں جس علی ابن ابی طالب کی مرتبت اور منزلت یہ ہو کہ بستر پر سوئے تو پروردگار میکائیل اور جبرائیل کو بھیجے کہ تم سرانے کھڑے ہو، تم پائیتی پر کھڑے ہو، جب وہ رسول خدا کے تمام مواریث کو وصول کرنے کے مرحلے پر پہنچ چکا ہوگا تو اس مرحلے کی اہمیت کیا ہوگی؟ ہم شب ہجرت کی حدت کو، شب ہجرت کی شدت کو، شب ہجرت کی منزلت کو نہیں سمجھ سکتے کہ پروردگار عالم نے جبرائیل اور میکائیل کو نازل کیا علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دینے کے لیے۔ جو شخص بستر رسول پر دراز کشیدہ ہو، جو شخص بستر رسول پر استراحت کرے رسول کی جان بچانے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے، اس کی منزلت یہ ہو کہ آسمان سے فرشتے اترے۔ جس ہستی کی فضیلت یہ ہو کہ نماز میں اپنا ہاتھ بڑھائے انگوٹھی سائل کو دے آیت اترے، جس ہستی کے گھر کی فضیلت یہ ہو کہ گھر میں اس کے گھر سے تینوں دن روٹیاں جائیں، پروردگار عالم سورہ نازل کرے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ جس ہستی کے
وہ معمولی کام کہ جو اس ہستی کی نسبت معمولی ہے وہ انجام دے رہا ہے. کبھی جبرائیل آیت لے کر اتر رہے ہیں, کبھی پروردگار میکائیل اور جبرائیل کو مبارکباد دینے کے لیے بھیج رہا ہے. تو مجھے یہ بتلائیے کہ جب وہ ہستی غدیر کے میدان میں کھڑی ہو اس شان کے ساتھ کہ رسول خدا کی زبان سے الفاظ لے کر یہ بتائیں اليوم اکملت لکم دینکم, آج علی ابن ابی طالب کو میں اپنی مواریث منتقل کرنے کا وعدہ اور اعلان کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ غدیر خم میں علی ابن ابی طالب کی منزلت کس عروج پر پہنچ چکی ہے اور روز غدیر کس مقام پر ہے؟